بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 10واں حصہ پیش ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت کی کار فرمائی کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم وقت مقرر کرتے تو اس میں اختلاف ہو جاتا۔ جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ پست ہمت ہو جاتے اور اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور تمہاری مٹبھیڑ کے وقت ان کو تمہاری نظروں میں کم دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی نظروں میں کم دکھا رہا تھا۔ شیطان کی دوستی کتنی ہلاکت خیز ہوتی ہے، اس کا ایک منظر دیکھیں کہ ان لوگوں کے مانند نہ بننا جو اپنے گھروں سے اکڑتے اور لوگوں کے آگے اپنی نمائش کرتے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نکلے تھے، اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے تھے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں کہ تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور بولا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب نافرمانوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور اگر تم دیکھتے ہوتے جب فرشتے کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو مزہ جلنے کے عذاب کا، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ اللہ سے محبت کا حقیقی پیمانہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جنگ حنین کا منظر کہ جب تمہاری کثرت نے تم کو مطمئن کر دیا تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسی فوجیں اتاریں جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی کی ایک تصویر دیکھیں کہ یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے مبتلا کفر ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ کافروں کے علی الرغم اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ مال کی محبت میں حد سے گزر جانے والوں کا انجام کہ ان فقیہوں اور راہبوں میں بتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن دوزخ میں اس پر آگ دکھائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا، تو اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ نبی کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب کافروں نے اس حال میں اس کو نکالا کہ وہ صرف دو کا دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد کی ایسی فوجوں کے ذریعے جو تمہیں نظر نہیں آئیں، اور اس نے کافروں کی بات پست کی، اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہنے والا ہے۔ منافقوں سے اسلامی معاشرے میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں،
اور اسلامی کوششوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے کئی مناظر سامنے آتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی ساری دوڑ بھاگ فتنہ انگیزی کرنے کے لیے ہوتی، اور تم میں ان کے سننے والے ہیں، یہ پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کر چکے ہیں، اور انہوں نے تمہارے مقابلے میں طرح طرح کے جتن کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور ان کی خواہش کے خلاف اللہ کا فیصلہ غالب رہا۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کریں، حالانکہ وہ فتنے میں گر چکے ہیں۔ اگر تمہیں کئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور مگن ہو کر لوٹتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم پر مصیبت وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا جاتے تو شاداں و فرحاں ادھر نکل جاتے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اگر اس میں سے پاتے ہیں تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہیں پاتے تو برہم ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کو اندیشہ رہتا ہے کہ مبادا ان پر کوئی سورہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہہ دو مذاق اڑا لو، اللہ ضرور ظاہر کرے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم ان سے پوچھو تو جواب دیں گے کہ ہم تو محض سخن گستری اور جی بہلانے کی باتیں کر رہے تھے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مسخرے کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ منافقوں کی ایک اور گھناؤنی تصویر کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ منافق بڑے ہی بدعہد ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں کی اتنی مکروہ تصویر کے بعد مومنوں کی تصویر پیش کی گئی جو بے حد دلکش ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ایسے باغوں کا ہے جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کا وعدہ ہے۔ بڑی کامیابی ہے یہ۔ منافق پیچھے رہ جانے کو کمال سمجھتے تھے۔ کہا گیا کہ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جانے پر بہت مگن ہوئے، اور انہوں نے برا سمجھا کہ وہ اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ ان سے کہہ دو دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، پس وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کے کیے کی پاداش ہے۔ اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف پلٹائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور ہمارے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ تم پہلے بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہو۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، تو ان میں کے جو مقدرت والے ہیں، استطاعت والے ہیں، وہ بھی تمہارے پاس رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، تو اب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے والوں کا انجام دیکھیے
کہ البتہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور یہی ہیں جن کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں اور فلاح و کامیابی ہے۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے محبت کا سچا جذبہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ایک نہایت حسین تصویر دیکھیں کہ کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے کسی سواری کا انتظام کر دو، تم کہتے ہو میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو رواں ہوتے ہیں، اس غم میں آنسو رواں ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مال اور اپنی جان تیرے دین کی راہ میں اور تیری خوشنودی کی طلب میں پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔